ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کر دی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔
اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا۔ یہ شان رمضان ہے، اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک پر، اے آر وائی ڈیجیٹل پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ شان رمضان 2024 کا ہمارا افطار کا یہ 15واں ایڈیشن ہے، یعنی کہ بطور مجموعی کل ملا کر ماہ مبارک کے اگر 30 روزے ہوں تو 60 نشریے ہوتے ہیں، 60 نشریات ہوتی ہیں۔ آج ہم نصف پر آ گئے ہیں۔ ان کیس کہ ہم 30 روزے پورے کریں تو ان دیٹ کیس آج ہماری یہ نصف نشریات ہے۔ 30th ٹرانسمیشن ہے آج الحمدللہ شان رمضان 2024 کی۔ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو ایک ہماری کوئی بساط نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اس نہج پر آپ لائے ہیں۔ مسلسل یہ ہمارا 12واں سال، اور آپ سب لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں شان رمضان کو سراہنے کا۔ ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا عذراء کرم انشاءاللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے ہم نے سحر میں سورہ یاسین کے مختلف ٹکڑوں کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور ہم نے افطار میں سورہ کہف کی مختلف آیات، اس کو ہم نے جمعرات سے شروع کیا تھا، کچھ آیات پھر ابتدائی آیات جمعے میں تھی کہ جمعے کے روز فضیلت ہے، پھر اصحاب کہف کا واقعہ، اور آج سورہ کہف 17 یا 18 چیپٹر ہے آئی بلیو، اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو ایک اور موضوع ہے، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے تکرار کے صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے نام کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور نام کے حوالے سے متعلقہ آیات ہوتی ہیں کہ اگر یہ سورہ کہف ہے تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ اور آیات ہیں، لیکن وہ صرف نام تک ہی محدود نہیں ہوتے، اس میں مختلف اور ٹاپکس بھی ہوتے ہیں کہ سورہ نمل اگر چیوٹی ہے تو وہ چیوٹی والا واقعہ ہے، اور بہت سارے موضوعات ہیں۔ سورہ بقرہ گائے والا واقعہ ہے، اور بہت سارے موضوعات ہیں، ظاہر ہے 286 آیات ہیں، تو وہ صرف سورہ وہاں تک محدود نہیں ہوتا، عام طور پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں۔ سیم از دا کیس ہے، یہ سورہ کہف ہے، لیکن آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 49 یہ اصحاب کہف کے واقعے کے علاوہ ہے۔ اب اگین اس میں اللہ تعالیٰ نے ویژولائز کرایا کہ روز محشر کیسا ہوگا۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، اب اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم دنیا کی کسی چیز کی مثال سے کمپیئر کر رہے ہوں تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ میں اپنے سمجھنے کے لیے اپنے الفاظ کی کمیت کا اعتراف کرتے ہوئے آئی ایم شارٹ آف ورڈس، یہ ایک منظرنامہ ایکسپلین کرنے کے لیے کسی کا سہارا لے رہا ہوتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوں جب خاص طور پہ بچپن میں جب رزلٹ کا دن ہوتا تھا تھوڑا گھبرائے ہوتے تھے، بہت ڈرے ہوتے تھے کہ کیا ہوگا، اور اگر کبھی رزلٹ برا آ جائے تو ایک مطلب میں سوچتا تھا کہ اگر کسی کا رزلٹ اتنا برا آ گیا ہے کہ اس کا سال ضائع ہو جائے گا تو یہ تو بیچارہ آج مارا ہی گیا، اس کا تو اگلا سال ریپیٹ ہوگا، اس کا یہ تو بالکل ہی مارا گیا کہ اب ہوگا کیا۔ اب روز محشر کا منظرنامہ یہاں پر کھینچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جس دن کتاب وضع کر دی جائے گی، یا جس دن نامہ اعمال، رپورٹ کارڈ، رزلٹ کارڈ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے اب مجرموں کی حالت کیا ہوگی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے کتاب زندگی کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے، اس کتاب کے کانٹینٹ سے خوف آ رہا ہوگا انہیں کہ یہ کیا ہے، اور فردر اس سچویشن کو ایکسپلین کیا ہے، کہا ہے وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، مال حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیوں؟ ان کو اس کتاب میں ایسا کیا نظر آ رہا ہوگا؟ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے دیکھ کر، اور آگے کیا لکھا ہوگا؟ اس میں تو ہماری لفظ آیا صغیرتوں ولا کبیرہ، اس میں تو ہماری کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت یا کوئی بڑی سے بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ سو لٹرلی جو کچھ ہم نے کیا ہے پوری زندگی میں، ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، جو بھی اچھا کیا جو بھی برا کیا، اس کتاب میں تو ایک ایک چیز آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے۔ یہاں میں نے جب علماء کو سنا اس ان آیات کے حوالے سے تو یہ بھی کہا کہ آج کل کے زمانے میں تو یہ ساری آیات سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ 1400 سال پہلے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک ایک لمحے میں ایک ایک کام کر رہا ہے، دن میں 24 گھنٹے ہیں، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، وہ تو الگ، وہ تو ہے ہی ظاہر ہے، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے، قرآن میں آ گیا بات ہی ختم۔ لیکن یہ ویسے کیسے ہوگا کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک مومنٹ اس کتاب میں آ جائے، کسی فارم میں سامنے آ جائے؟ اس وقت ہو سکتا ہے سمجھنا مشکل ہو۔ میں اور آپ تو یہ ویکیپیڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں،
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں رہ رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں, جہاں پر آپ ایک چیز کلک کرتے ہیں, ابھی آپ نے کلک کرنا ختم کیا ہوتا ہے اور سامنے لٹرلی اس موضوع سے متعلق ایک ایک چیز آ جاتی ہے. یہ تو حضرت انسان کا بنایا ہوا ہے سب کچھ, اس کا یہ کرشمہ ہے. تو کیا عجب ہے اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب روز محشر کا سارا منظرنامہ بنایا ہوا ہے, اس روز کتاب, اب اس کا آئی ڈونٹ نو کتاب کا فارم کیا ہوگا, کوئی ڈیجیٹل فارم ہوگا, کوئی ریٹن فارم ہوگا, جو بھی ہوگا, تو کیا عجب ہے اس میں, کیا حیرت کی بات ہے کہ اگر روز محشر جو کتاب سامنے آئے گی اس میں لٹرلی زندگی کی ایک چیز لکھی ہوگی. تو کہا کہ مجرمین یہ کہیں گے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے, ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ کر دی گئی ہو. جو کچھ آیت آگے بڑھتی ہے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, خدائے واحد کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یعنی کہ اس کتاب میں اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت برا ہے اور اب اس کا انجام جہنم ہے, تو یہ بالکل فیئر انالیسس ہوگا, یہ فیکچول رپورٹنگ ہوگی, یہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا, بالکل جو اس نے کیا ہوگا بالکل ویسے کا ویسا ہی اس میں لکھا ہوگا. اللہ کرے آج 15 رمضان المبارک, نصف رمضان, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس منظر کا سامنا تو سب نے کرنا ہے, یہ تو طے ہے, میں نے آپ نے سب نے کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو روز محشر, جو یوم الدین میں کتاب کو دیکھ کے, اعمال نامے کو دیکھ کے گھبرا جائیں, بلکہ اللہ کرے انشاءاللہ میرا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو رزلٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں کہ آگے کا معاملہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ. بس یہ اشعار سنیے انہی آیات سے متعلق, اور پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان, جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. دفتر اعمال, عمل کی جمع دفتر اعمال, آگے لا کے رکھا جائے گا. کتاب سامنے لا کے رکھ دی جائے گی, دفتر اعمال آگے لا کے رکھا جائے گا, اور تم دیکھو گے اس سے جو ہے دفتر میں لکھا. ڈر رہے ہیں خوف پرسش سے تمام اہل خطا, اللہ کرے میرا آپ کا شمار اہل خطا میں نہ ہو, اہل عطا میں ہو انشاءاللہ. ڈر رہے ہیں خوف پرسش سے تمام اہل خطا, اور کہتے ہیں کہ صد افسوس اور واہ حسرتا, یا ویلتنا, اے کاش کیسا یہ دفتر ہے, کوئی بات چھوٹی یا بڑی ہے نہیں ایسی جو اس میں ہونا پوری آ گئی. اور کیے تھے جو عمل پائیں گے اپنے سامنے, اور کسی پر بھی نہ ہوگا ظلم رب کی سمت سے. تو یہ ہے روز محشر کا منظر. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے خیر کا باعث بنائے انشاءاللہ رمضان کے ایام کو روز محشر میں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے نعت خواہ حضرات انشاءاللہ.